بہت سے لوگوں نے کلپس بنائے، باتیں کی، ہمیں بہت دکھ ہوا۔ اپنے ہی دینی لوگوں کی طرف سے جب ایسی کوئی چیز آتی ہے نا کہ بغیر سوچے سمجھے وہ ایک ہمارے خلاف مہم شروع کر دیں، ویو نکالنا شروع کر دیں، بہت دکھ ہوتا ہے۔ لیکن رائٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یار اگر 2 نے ہمارے خلاف بنائی تو 10 نے دعائیں بھی تو دی نا، 10 نے فیور میں بھی تو بولا نا۔ اگر ان 2 پہ ہی دکھ لے کر بیٹھ جائیں، ان 2 پہ ہی ہم رونا پیٹنا شروع کر دیں تو ہم تو آگے کبھی نہیں بڑھیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان آپ کو صرف وہ 2 چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پہ جب بہت زیادہ جذبات حاوی ہوں، بہت ایموشنل ہوں، آپ بہت فرسٹریشن کا شکار ہوں، اس وقت اپنے آپ کو اس ایونٹ سے ڈس ایسوسیٹ کر کے تھوڑا سا نکل کے اس زون سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیں، ضرور موجود ہوں گی وہ پازیٹیو چیزیں، اور رائٹ انٹرپریٹیشن کریں۔ اگر آپ سے نہیں ہو رہی، اسی لیے کہتے ہیں کسی عقل مند بندے سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھا دیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی آپ کے مخلص دوست ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار نہیں، اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا، یہ بھی تو دیکھو نا، اس کی طرف بھی تو توجہ دو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اپنی نعمتوں کی طرف بھی تو دیکھو نا، وہ جو چند ایک چیزیں تمہاری زندگی میں چل رہی ہیں انہی کی طرف توجہ دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد نعمتیں تو دیکھ ہی نہیں رہے ہم۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگ محبت کرنے والے دیے ہیں، بہت سی چیزیں دی ہوں گی۔ تو میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن، بہت سمپل سی مثال ہے، رش میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے نہ ہارن بجانے سے گاڑی نے اڑنا ہے، نہ گالی دینے سے گاڑی کو کوئی پر لگ جانے، ٹھیک ہے نا، نہ فیملی والوں پہ غصہ کرنے سے گاڑی کو اچانک پر لگ جانے اور آپ نے ٹریفک سے نکل جانا ہے، تو گاڑی تو پھنس گئی اور اس میں قصور بھی آپ کا کوئی نہیں ہے، سرکل آف انفلوئنس سے باہر کی چیز ہے۔ اب لیٹ تو ہونا ہے، بجائے کہ پینک ہونے کے، غصہ ہونے کے، ٹھیک ہے نا، فرسٹریٹ ہونے کے، جہاں پہنچنا تھا انہیں میسج کر دو میں ٹریفک میں سٹک ہوں، اور ریلیکس ہو جائے، ذکر کر لیں، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آ گیا ہے تو اس کی رائٹ انٹرپریٹیشن کرنا سیکھیں، سب سے پہلے اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا سیکھیں۔ یہ ایک ہیبٹ ہے، یہ ہیبٹ آپ کو اپنے آپ کو ڈالنی پڑے گی، زبردستی ڈالنی پڑے گی۔ کئی چیزیں ہم زبردستی ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بھی زبردستی ڈالیں کہ نہیں جو مرضی ہو جائے، میں نے منہ سے پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہی نکالنی، پازیٹیو بات ہی میں نے منہ سے کرنی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ تو میکنگ رائٹ انٹرپریٹیشن از ویری امپورٹنٹ فار ہائی ای آئی۔ اور بھی بہت سی مثالیں میں آپ کو رائٹ انٹرپریٹیشن کی دے سکتا ہوں، جیسے آپ کی زندگی میں کوئی فیلئر آ گیا ہے، اس کا رائٹ انٹرپریٹیشن بھی موجود ہے۔ رانگ انٹرپریٹیشن کرنے پہ جائیں گے تو فیلئر ہی محسوس کریں گے۔ رائٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ میں نے نہیں تیاری کی تھی، میں فیل ہو گیا، یہی ہے رائٹ انٹرپریٹیشن، اپنا فیلئر مانے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے سمندر سوئم کرنا ہے، اب وہ سمندر کی سوئمنگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اب وہ فیل ہو جاتا ہے، تو اب رائٹ انٹرپریٹیشن یہ کہ تو نے تیاری نہیں کی، تم میں اتنی سکت ہی نہیں تھی، تمہاری ریسورسز ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہیبٹ ہوتی ہے، عادت ڈالنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو سوچنے پہ مجبور کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی سوچ پازیٹیو بن جاتی ہے۔ جیسے انبیاء کے پہلے الفاظ ہی پازیٹیو نکلتے تھے، اس لیے ان الفاظ کی عادت ڈالیں، حسبنا اللہ، الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اللہ کی مرضی ہے، ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، جو ہوا۔ تو جو دعائیں رسول اللہ نے سکھائی ہیں، پوائنٹ از کہ ہمارا ریلیجن ہماری تربیت ہی ایسی کرتا ہے کہ ہمیں آٹومیٹکلی ایموشنل انٹیلیجنس بناتا ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس، جیسے اللہ نے مومنین کی جتنی کوالٹیز بتائی ہیں، اگر وہ آپ پڑھ لیں نا سورہ مومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو سے آراز کرتے ہیں۔ لغو ہوتا ہے گوسپنگ، فضول کے کام، بیک بائٹنگ، ٹائم ویسٹنگ کام، ان سے آراز کرنا۔ یہ بھی ہائیلی جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو سیلف اویئر ہوتے ہیں بہت، وہ ان سے آراز کرتے ہیں۔ تو اگین پوائنٹ یہی ہے کہ جتنا آپ اسلام کے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے جائیں گے، ان کا رویہ اپناتے جائیں گے، جتنا آپ انبیاء کی سٹوریز پڑھتے جائیں گے، ان سے اسٹرینتھ لیتے جائیں گے، آٹومیٹکلی آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ آتی جائے گی، کیونکہ ان سب میں بلا کی ایموشنل انٹیلیجنس تھی، بہت ہائی لیول ایموشنل انٹیلیجنس تھی۔ تو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ سٹوریز پڑھیں، ٹھیک ہے، جن سے آپ ریلیٹ کر سکیں۔ صحابہ کی سٹوریز پڑھیں، صحابہ کی کئی سٹوریز کی بکس آپ کو دارالسلام سے مل جائیں گی، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ سیرت پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے تھے،
اس پر کوئی کتاب جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں. سو یہاں پہ ہی آج وائنڈ اپ کرتے ہیں.